ہماری مسجد کے خادم خاص متولی فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد آج پہلی مرتبہ مسجد توتنا والی میں تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے انہیں مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس سعادت کو قبول بھی فرمائے اور بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو دوسرا حال کیا ہے؟ تو آپ سب کی طرف سے یہ پھولوں کا ایک گلدستہ میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا، تو آپ سب ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ اکثر رابطے میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جمعہ حرم کی فلاں جگہ پہ پڑھ رہا ہوں، آج مدینہ طیبہ میں ریاض الجنت میں بیٹھا ہوں، اور بخدا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے دعائیں بعد میں کی ہیں اور شاہی مسجد توتنا والی کے مقتدیوں کے لیے دعائیں پہلے کی ہیں۔ تو میں اپنے عزیز حافظ محمد فیض الحسن سے کہوں گا کہ وہ حاج صاحب کو، اور ملک محمد عثمان بھٹا صاحب بیٹھے ہوں تو وہ بھی آ جائیں، ملک فخر صاحب بیٹھے ہیں، اور قاری محمد حفیظ الرحمن صاحب، یہ مل کر انہیں پھولوں کے ہار پیش کریں۔ عطر شفیق آواز صاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، پہلا جمعہ اور پہلا ہی دن ہے۔ اسلامی سال کا کوئی کو کم کرو۔ آغاز الحمدللہ جمعۃ المبارک کی گھڑیوں سے ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحج کا، اس کی بھی 10 تاریخ، اس کی بھی 10 تاریخ، یہ بھی قربانی کا دن، 10 ذی الحج بھی قربانی کا دن۔ حسن اتفاق دیکھیے، یوں کہوں اسلام کی ابتدا بھی قربانی پر اور اسلام کی انتہا بھی قربانی پر۔ یہ بھی 10 تاریخ اور وہ بھی 10 تاریخ
مگر فرق یہ ہے، میں مختصر کیونکہ آج ہمارا موضوع وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، فرق یہ ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو جو قربانی ہوئی وہ میدان مینا کا تھا، اور محرم کی 10 تاریخ کو جو قربانی ہوئی وہ میدان کربلا کا تھا۔ آج یکم محرم ہے، اسلام کی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت جسے جتنی مرتبہ بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے، مراد پیغمبر، مراد رسول، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یکم محرم کو ہوا۔ ذی الحج کی آخری تاریخوں میں حالت نماز میں جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، جو ہی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک مجوسی شخص نے، ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ پر خنجر کے وار کیے، مسلح تر بتر ہوا، مگر نماز صحابہ نے توڑی نہیں۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری فوری مصلی امامت پر آئے، انہوں نے جلدی سے نماز پڑھائی، قاتل کو پکڑا، اس نے اس وقت فوری خودکشی کی، وہ واصل جہنم ہوا۔ آپ علاج کراتے رہے، لیکن 5ویں روز یعنی بدھ کو آپ کو ضرب لگی، اور یکم محرم تھی، اتوار کا دن تھا، تو حضرت فاروق اعظم نے جام شہادت نوش فرمائی۔ دوران بیماری، دوران علاج، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں اور انہیں میرے سلام پیش کریں، اور ان سے اجازت لیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے بھی سرکار دو عالم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر جو مفسر قرآن بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے سارا معاملہ پیش کیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوری جواب دیا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ سرکار کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے، وہ آپ کے والد مکرم ہیں، اور یہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ سرکار سے جب حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا اور
وہ حکم خداوندی تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جہاں سے رشتے لیے اور جہاں میں نے رشتے دیے کبھی میں نے اپنی مرضی نہیں کی، جو خدا کہتا گیا میں وہ کرتا گیا۔ حضرت سیدنا آقا دو عالم نے یہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حق مہر میں دیا، یہ ملکیت تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ سرکار کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کیونکہ وہ حجرہ میرا تھا اور فرمایا کہ میں ارادہ رکھتی تھی کہ سرکار کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عمر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور میں ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں اور وہ جگہ میں حضرت عمر کو پیش کر دیتی ہوں۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم کو دفن کیا گیا۔ یہ میں نے وصال کا ایک تاریخی اور بالحدیث جو منظر تھا وہ آپ کے پیش نظر کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کو مصطفیٰ نے مانگا۔ ہر مرید، ہر صحابی نبی کا مرید ہے اور عمر نبی کی مراد ہے۔ مرید اور مراد میں فرق یہ ہے، مرید چل کر آتا ہے اور مراد کو مانگا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے مانگا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مراد پیغمبر، مراد رسول۔ کوئی اور شخص نہیں ہے مراد رسول۔ قرآن مجید میں ایک دعا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، میرے مالک میری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیرے اس گھر کو آباد رکھے، آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے۔ ایک رسول بھیج۔ ایک دعا ابراہیم کی علیہ السلام اور ایک دعا میرے اور آپ کے پیغمبر کی۔ یوں کہوں ابراہیم نے دعا مانگی تو مصطفیٰ کو مانگا، مصطفیٰ نے دعا مانگی تو عمر کو مانگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام ہے عمر، لقب ہے آپ کا فاروق، کنیت ہے آپ کی ابو حفظ، اور یہ دونوں لقب اور کنیت سرکار نے خود عطا فرمائے۔ اور اسلام لانے سے پہلے آپ کی عمر تقریباً 25 سال یا 27 سال تھی، عین جوانی تھی، طاقت تھی، روب تھا، دبدبا تھا۔ ابو جہل عمر بن ہشام نے میٹنگ بلائی اور اس نے طے یہ پایا کہ کسی طرح نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کیا جائے۔ ابھی عرصہ 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، 6 سال گزرتے۔ 6 سال کے عرصے میں صرف 39 مرد مسلمان ہوئے اور 12 خواتین مسلمان ہوئی۔ وہ لوگ اس بات پر توجہ دیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں مہینوں میں صلہ نہیں ملتا،
جو لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں اس کا نتیجہ اگر چند مہینوں میں نہیں ملتا، ہمارا مزاج یہ ہے، مزاج بگڑ جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کبھی پیغمبر کی تاریخ کو دیکھو، سیرت پیغمبر کو دیکھو کہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 6 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 مسلمان، وہ بھی اس سے پہلے 39 مسلمان، اور 6 سال کے عرصے میں 39 مسلمان، 12 خواتین۔ نبی پاک گلیوں میں جاتے ہیں، سڑکوں میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، پنڈلیاں زخمی ہوتی ہیں، دندان شہید ہوتے ہیں، مگر صبر کا مظاہرہ کیا۔ آج میری یہ حالت ہے، میرے کام میں چند مہینے گزرے، اگر منافع نہ ہو تو ہمارے مزاج بگڑ جاتے ہیں، میرے کام میں اگر نتیجہ اچھا نہ ملے تو ہمارے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے دعوت خدا کی دی ہے، دعوت اسلام کی دی ہے، لیکن 39 مسلمان ہوتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانا دیا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب، وہ وقت آئے گا کہ قیامت تک جہاں میری ربوبیت ہوگی وہیں تیری مصطفی نظر آئے گی۔ کسی کام کا نتیجہ اگر جلدی نہ ملے تو بے صبری نہ کیا کرو۔ مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، کسی کام کے کرنے کے بعد اگر منافع تمہارے لیے اور تمہاری سوچ کے مطابق نہ ملے تو بے صبری نہ کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی تاریخ کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھو، میرے پیغمبر کی عزت کو دیکھو، میرے پیغمبر کی عظمت کو دیکھو۔ 39 مسلمان ہوتے ہیں، ابو جہل بیٹھ کر یہ طے کرتا ہے جو مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 3 انعام ملے گے۔ اب انعام کیا ہے؟ زمین ابو جہل کی ہوگی، نمبرداری اس کی ہوگی، خزانہ ابو جہل کا ہوگا، مالک وہ ہوگا، سر قلم کر کے لائے گا، بیٹی ابو جہل کی ہوگی، اور نکاح قاتل کا ہوگا۔ یہ ایک تدبیر بن رہی ہے۔ فاروق اعظم اٹھتے ہیں، تلوار نیام سے نکالتے ہیں کہ 3 انعام ملیں گے۔ زمین ابو جہل کی ہوگی، نمبرداری عمر کی ہوگی، خزانہ ابو جہل کا ہوگا، مالک عمر ہوگا، بیٹی ابو جہل کی ہوگی، نکاح عمر کا ہوگا۔ ابھی چند قدم اٹھے تو تقدیر نے آواز دی، عمر رک جا، انعام اس نے 3 دیے، انعام میں بھی 3 دیتا ہوں۔ کہا کیا انعام؟ کہا اس نے کہا سر قلم کر کے آ تو انعام دوں گا، خزانہ میرا ہوگا، مالک تو ہوگا، زمین میری ہوگی، نمبرداری تیری ہوگی، اور بیٹی ابو جہل کی ہوگی، نکاح تیرا ہوگا۔ میں کہتا ہوں عمر، نبی کے قدموں میں سر جھکا۔ بہت عظیم ثنا خان ہیں اور عالم دین بھی ہیں، بڑی محبت سے میں حیران ہوں کہ اپنے جمعے چھوڑ کر کیسے آئے، جن کی محبت ہے۔ مولانا محمد اجمل صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا کہیں گے بھئی میں مدت کے بعد آیا تو ایسی سبحان اللہ تو پھر اپنے پاس ہی رکھ لو نا۔ لیکن بڑا ایک نازک موضوع، قبلہ اس نے کہا تھا کتنے انعام دوں گا، بولو، اور قدرت نے کیا کہا کہ انعام میں بھی کتنے دوں گا۔ اب ادھر تدبیر، ادھر تقدیر، ادھر تقدیر، ادھر تدبیر، ادھر تقدیر، ادھر انسان، ادھر رحمان، ادھر انسان، ادھر رحمان۔ اور اس نے کہا کہ سر قلم کر کے لاؤ تو انعام 3 دوں گا، اور وہ انعام آپ نے سن لیے۔ لیکن قدرت نے کہا
اے عمر نبی کے قدموں پر سر رکھ، انعام 3 دوں گا۔ اب سنو، توجہ سے سنو، اچھی بات لگے یقیناً لگے گی۔ آپ سے سبحان اللہ کی صدا سننا چاہتا ہوں۔ قدرت نے کہا کہ سر نبی کے قدموں پہ رکھ، خزانہ میرا ہوگا، مالک تو ہوگا، زمین میری ہوگی اور وزیر تو ہوگا۔ نبی کے قدموں پہ سر رکھ، بیٹی تیری ہوگی، نکاح محمد کا ہوگا۔ دیکھیے اب وہ تدبیر تھی، یہ تقدیر ہے۔ تلوار نیام سے نکلی ہے، آ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں بعد میں جانا، پہلے گھر تو جاؤ۔ گھر آئے، ہمشیرہ کے گھر، حضرت بہنوئی آپ کے جن کا نام ہے سعید، حضرت سعید کو تلاوت کرتے دیکھا اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ غصہ آ گیا، چہرے پہ جلال آ گیا، مارنا شروع کیا۔ حضرت سعید کو اتنا مارا کہ وہ گرتے مار کھاتے کھاتے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب بہن کے رخسار پر تماچے مارے، ادھر خون کے فوارے نکلے، جب ہوش آئی تو دونوں نے کھڑے ہو کر کہا عمر اب سن لے، ہماری جان کی پرواہ نہ کرنا، یہ جان تیرے حوالے ہے، دل مصطفیٰ کے حوالے ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا۔ آج ہمارے اندر کچھ غیرت ہے تو یقین کیجئے یہ صحابہ کی خیرات ہے۔ ہمارے اندر جو تھوڑی بہت غیرت ہے، میں دور کیوں جاؤں، میں برما کا پھر نام لیتا ہوں۔ میں نے خود کلپ دیکھا، ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ تو محمد کا نام چھوڑ دے، تو خدا کا نام چھوڑ دے۔ وہ مار بھی کھا رہا ہے، نوجوان رو بھی رہا ہے، لیکن کہتے ہیں جان دے دوں گا لیکن ایمان نہیں دوں گا۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے جان بچاؤ، جان بچاؤ، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ میں نے سوال کیا عالم تخیل میں، خیالات کی دنیا میں، کہا نوجوان تو کہہ دیتا اچھا ٹھیک ہے خدا کو چھوڑتا ہوں، نبی کو چھوڑتا ہوں، تو کہہ دیتا جان تو بچ جاتی۔ کہنے لگا مجھ سے سوال کرنے والے، میں نے سوچا اگر یہ کہہ دوں کہ چلو ٹھیک ہے نہیں مانتا، کہیں موت نہ آ جاتی تو ایمان سے خالی ہو جاتا، اگر موت آ بھی جائے شہادت کا رتبہ تو مل جائے۔ غیرت ایمانی سیکھو، حمیت سیکھو۔ اور تمہیں کیا خبر کہ غیرت مصطفیٰ ہے کیا؟ تمہیں کیا خبر عزت مصطفیٰ ہے کیا؟ سرکار کے پاس ہاں وہ دونوں مار کھا رہے تھے، کہا جان تیرے حوالے، اور اس جان کے اندر جو دل ہے یہ تو ہم نے سرکار کو دے دیا ہے۔ جس کا دل اپنے پاس ہے وہ نہ بولے، جس نے اپنے دل کو نبی کی بارگاہ میں فروخت کر دیا ہے وہی بولے۔ میرے مالک جو اب بولے محبت سے سبحان اللہ کے، اے اللہ اس کے دل کو محمد کا مدینہ بنا دے۔ اے اللہ جو اب بولے میرے مالک اس کے دل کو سرکار کی آمد کا مرکز بنا دے۔ یوں تو نہیں کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب یہ کہا کہ مار کھا کر بھی کہتے ہیں کہ دل مصطفیٰ کے حوالے ہے، تو اس بات نے اثر کیا۔
بہن تھی، اس کے رخسار سے نکلتے ہوئے خون کے قطروں کو زمین پر گرتے دیکھا تو کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ اللہ کا قرآن۔ مجھے تو دکھاؤ۔ کہا مجھے تو دکھاؤ۔ کہا نہیں، وجہ تو ناپاک ہے، قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کے ہر قرآن مجید کے نسخے پر پہلے لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاک اسے ہاتھ نہ لگائے، یہ پاک ہے، کہ بھیجنے والا بھی پاک ہے، لینے والا بھی پاک ہے، اور آنے والا قرآن بھی۔ اس لیے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت زبانی کرو تو بغیر وضو کے کر سکتے ہو، لیکن جب قرآن مجید کو ہاتھ لگاؤ تو بغیر وضو کے نہ لگاؤ۔ کہا نہیں، تو ناپاک ہے، یہ پاک ہے۔ اچھا سناؤ تو صحیح پھر سنانا شروع کر دیا۔ تو جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ ادھر قرآن کی جب آواز آئی اور شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں، صبح اٹھ کر ذرا سورت یاسین پڑھا کرو، پھر اپنا مقدر دیکھا کرو۔ ہمیں تو صبح ماشاءاللہ پہلے سننا کرتے تھے بھی لوگ قرآن کی جگہ اخبار پڑھتے ہیں، پھر اخبار بند ہو گیا، پھر اب بھی رسالے پڑھتے ہیں۔ ہون تا ایو جن لعنت آگے سویر نہ لٹھی کے موبائل۔ اس موبائل نے میری قوم کے جوانوں کو بگاڑ کر رکھ دیا، اس موبائل نے میری قوم کی بیٹیوں کو خراب کر دیا۔ لوگوں، اگر وہ دور میں دیکھتا ہوں جب بیٹا اور بیٹی صبح اٹھتے اور نماز پڑھ کر سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تو سارا دن ان کا بھی خوش گزرتا، اور جو انہیں دیکھ لیتا وہ بھی خوش ہو جاتا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس کا دل خراب ہونا، سکون نہ ہو، یعنی آج ہر شخص جس کے پاس دولت ہے پھر بھی بے سکون ہے، جس کے پاس کوٹھیاں مکان ہیں پھر بھی بے سکون ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی بے سکون ہے۔ آقا فرماتے ہیں سکون لینا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ حضور کون سی جگہ سے؟ فرمایا قرآن کا دل ہے سورت یاسین، سورت یاسین کو پڑھو گے تو تیرا دل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا یاسین الحکیم انک لمن المرسلین۔ سیدنا صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت کرتے، صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت کرتے اپنے کمرے اور حجرے میں بیٹھتے، اور جو کافر اور مشرک باہر سے گزرتا وہ رک جاتا۔ لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہتے سمجھ نہیں آتی یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور جب اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو ہمارے قدم رک جاتے ہیں، دل کہتے ہیں کہ ابو بکر پڑھتا رہے، ہم اس کا کلام سنتے رہے۔ آج اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ صبح اٹھ کر ہر شخص قرآن مجید کی سورت یاسین کی تلاوت کرے، پھر اپنے چہروں کی رونق دیکھو۔
سرکار نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، گیا ہوا گاہک واپس آئے گا اور تیرے دل کو سکون ملے گا۔ سورۃ یاسین پڑھو گے تیرا چہرہ منور ہوگا، سورۃ یاسین پڑھو گے تیرا دل سکون میں ہوگا، سورۃ یاسین پڑھو گے تجھے ہر ناکامی ختم ہو جائے گی۔ اور جب سورۃ یاسین پڑھو گے اور فرمایا سورۃ یاسین، اور یاسین میرے نبی کا نام بھی ہے، ادھر سورۃ یاسین کی یہ پڑھو گے اور رات کو سورۃ محمد نظر آ جائے گی۔ صبح کی نماز کے بعد پھر اپنے دیکھو مقدر کیسے تبدیل ہوتے ہیں، زندگیاں بدل، ورنہ ہر شخص جسے دیکھو جو بھی آتا ہے کہ جناب رزق میں برکت نہیں، جو بھی آتا ہے پریشانی ہے، جو بھی آتا ہے گھر میں جھگڑے ہے، جو بھی آتا ہے غصہ آتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون تب ملے گا جب تیرے گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہاں، تو کہا اچھا پھر جلدی اٹھو۔ قرآن نے اثر کیا، کہا جلدی کرو میرے ہاتھوں کو باندھو۔ کیوں؟ کہا جس پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا او ایڈا سونا ہے تے جندے تے آئے او کیویں ہو سی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں جو دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے نماز چھپ کر پڑھی جاتی تھی، گرچہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو فرض ہوئی ہے 11 سن نبوت میں معراج کی رات، لیکن عبادت اور خدا کا نام چھپ کر لیا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر دوسرا یا تیسرا دن تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں ہم سچے ہیں؟ فرمایا ہاں سچے ہیں۔ حضور آپ سچے؟ فرمایا ہاں میں بھی سچا۔ حضور قرآن بھی سچا؟ فرمایا قرآن بھی سچا۔ حضور کعبہ بھی سچا؟ فرمایا کعبہ بھی سچا۔ حضور پھر عبادت چھپ کر، فرمایا ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، چھپ کر عبادت کر رہی ہیں، تعداد تھوڑی ہے، لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، میرے صحابہ غریب ہیں، لہٰذا یہ مار برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں خدا کا نام بلند کروں؟ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، پھر کہا حضور اجازت ہو تو اللہ کا نام کھڑے ہو کر بلند کروں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے 3 مرتبہ بٹھایا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا میرے نبی کو کہو جا کر جو عمر کہتا ہے ویسے مان جاؤ۔ اور جب حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، مشرکین مکہ کے در و دیوار ہل گئے، یہ عمر کی آواز ہے۔ ابو جہل پریشان ہوا، گیا تو کل مجھ سے انعام لینے کے لیے گیا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ آپ نے وہی تلوار نکالی، فرمایا ہے کوئی شخص جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو، ہے کوئی شخص جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو؟ عمر کی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، میرا اعلان ہے، میرا رب بھی سچا ہے، میرا نبی بھی سچا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں چند ایک پہلو وقت کی قلت کے پیش نظر پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے آپ نے حضرت فاروق اعظم کو منتخب کیا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں میری نظر میں جو مسلمانوں میں سب سے بہتر شخص تھا میں نے اسے آپ کا خلیفہ منتخب کر دیا ہے۔ سبھی صحابہ مان گئے، جو ہی تخت خلافت پر بیٹھے پھر ایک نیا انقلاب شروع ہو گیا۔ تھوڑے سے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا
لیکن حالت دیکھو، اتنی بڑی سلطنت کا شہنشاہ، خلیفہ امیر المومنین، سال میں صرف 2 لباس بیت المقدس سے لیتے ہیں، 2 لباس، اور انہی کو دھو کر پھر پہن لیتے ہیں، جو پھٹ جاتا ہے اسے سی لیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے آج کہوں گا، کبھی کبھی پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہن لیا کرو، یعنی انہیں سی کر پیوند لگایا کرو۔ کیوں؟ ایک تو تکبر نہیں ہوتا، عاجزی آتی ہے، دوسرا فرعونیت ختم ہوتی ہے، رونیت چلی جاتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آقا کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ باہر والے نے تو کم از کم اندر کپڑے کے اندر جو ایک بنیان نما ہے اسی کو ہی ٹاکے لگا لیا کہ سرکار کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت چہرہ، اور اسی طرح لباس بھی بہت خوبصورت پہنتے تھے، حسین لباس پہنتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا، حضرت آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور لباس اتنا حسین پہنتے ہیں۔ آپ نے اسے قریب بلایا، وہ کرتا اوپر والا اٹھایا اور نیچے والا دکھایا تو اس پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ لوگوں کے لیے پہنتا ہوں، وہ خدا کے لیے پہنتا ہوں۔ کبھی کبھی اندر کم از کم پھٹے ہوئے یا کبھی کبھی جو کپڑے ہوں تو اسے سلوا کر پہن لیا کرو، پھر اس میں برکت دیکھنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جوڑے ہوتے تھے پورے ایک سال میں، خود دھوتے۔ ایک مرتبہ ملک شام میں گئے، ملک شام میں جب جاتے ہیں تو بڑا استقبال ہوتا ہے۔ وہاں کے کچھ صحابہ نے آج کر فوری عرض کیا، حضور مہربانی فرمائیں، یہود کے علماء آپ کو ملنے آ رہے ہیں، لہذا آپ کے کپڑے میلے ہیں اور پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں لباس بدل دیں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے، چہرے پہ جلال آیا، فرمایا عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، لباس سے نہیں ملی۔ میں جب اپنی تاریخ کے شہنشاہوں اور وزراء کو دیکھتا ہوں میرے سر ندامت سے جھک جاتی ہے۔ ایک فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو، اس کا لباس دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو، اس کا بود و باش دیکھو، اس کی رہائش دیکھو، اور آج کل کے وزراء اعظم کے جب لباس دیکھتا ہوں، جب ان کا پروٹوکول دیکھتا ہوں، میرے سر ندامت سے جھک جاتی ہے۔ اور یہ لوگوں یاد رکھو، جن شخصیات نے اپنے من کو صاف رکھا اور سنت مصطفیٰ پر چلے، اور تاریخ نے ان کا نام کل بھی زندہ رکھا تھا، آج بھی تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں جاتے ہیں، فتح جب ہوتا ہے، لوگ سب کھڑے ہیں، فاروق اعظم کی سواری آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ بیٹا کچھ دیر میں اوپر بیٹھوں گا، سواری کو آپ پکڑنا، اور کچھ دیر آپ اوپر بیٹھنا اور سواری کی لگام میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ایک اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو باری تھی حضرت فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی، باری تھی۔ غلام کو اوپر بٹھایا تو غلام نے ہاتھ باندھے، حضور اب تو بیت المقدس قریب آ گیا ہے، آپ اوپر آ کر بیٹھے، میں نیچے آ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شہنشاہ ہے، یہ امیر المومنین ہے اور میں غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انصاف کا تقاضا ہے، جو ہے ویسے ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا تھا، غلام سواری پر بیٹھ گیا، آپ کے کاندھوں پر لگام ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس میں جب داخل ہوتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے، یہود کے علماء آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کون ہے؟
غلام جو اوپر بیٹھے وہ اشارہ کرتے ہیں ہاذا. میں آپ کو شعور دے رہا ہوں. شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں، خدا را کچھ شعور پکڑو، اپنے مزاج کو بدل دو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنے مزاج کو دیکھو، اپنے تخیلات کو دیکھو. پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. غلام تو وہ ہے جو سیرت مصطفیٰ کو دیکھے اور سیرت صحابہ کو دیکھے. آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب جب نظر آئے نا تو حضرت فاروق اعظم کا چہرہ روب دبدبا تھا، لباس ایسا بھی تھا، روب دبدبا تھا. ان کا اگر یہ کہیں کہ امیر المومنین وہ ہے تو چہرہ تو یہ ہے. جو بیٹھا ہوا ہے اگر کہیں کہ امیر المومنین وہ ہے لیکن دل نہیں مانتا، اگر یہ ہے تو یہ بھی دل نہیں مانتا. یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میاں فکر نہ کرو، میں امیر المومنین ہوں، یہ غلام ہے. ان کا اچھا ٹھہر جاؤ. اندر گئے، توریت لے آئے، انجیل لے آئے، توریت لے آئے، کتابیں لے آئے اور اس کی ورق گردانی کی. اور توریت اور انجیل میں لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کا خلیفہ جب فتح کرے گا اور جس سواری غلام کے ساتھ آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ غلام سوار ہوگا اور آقا پیدل رفتار ہوگا. شاید میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ غلام سوار ہوگا اور خود پیدل سوار ہوگا، خود پیدل رفتار ہوگا. انہوں نے کہا یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایسا خلیفہ آ جائے اس سے جنگ نہ کرنا، صلح کر لینا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تھے. بہت خوبصورت یہ بات ذہن میں آئی، سبھی اس کو توجہ سے سنیں، اس میں نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے. ایک دروازے سے گزرتے ہیں، ایک آواز آئی تو آپ رک گئے. اس کے مکان کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سننے لگے تو ایک خاتون کہہ رہی تھی اپنی بیٹی کو، بیٹا جلدی کرو، ابھی دودھ لینے والے لوگ آ جائیں گے، دودھ میں جلدی کرو، پانی ملا دو. جب ماں نے یہ کہا تو اس بچی نے کہا، امی آج جمعے والے دن حضرت فاروق اعظم نے سختی سے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرو. ویسے بھی حدیث ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں نہیں ہے. کاروبار کرنے والوں ہوش کرو، قسمیں اٹھا کر بے ایمانی کر کے تم دولت تو بنا لو گے، مگر مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن خدا کی کچہری میں جواب کیا دو گے؟ نماز پڑھو پھر ملاوٹ، روزہ رکھو ملاوٹ، داڑھی ہو ملاوٹ، ماتھے پہ میرا ملاوٹ، روزہ ہو ملاوٹ، ایمان ہو ملاوٹ، اسلام ہو ملاوٹ، خیرات ہو ملاوٹ، عمرہ ہو ملاوٹ، حج ہو ملاوٹ. تم ملاوٹ سے ہٹتا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا. لاکھوں کو لوگوں نمازوں پڑھو، اگر ملاوٹ کرتے ہو کل قیامت کے دن میں محمد اپنا چہرہ تم سے پھیر لوں گا. کچھ خیال کرو، ناراض تو نہیں ہو گئے بھیا؟ لگ دے جڑے ہولے بولیں دے بہن نہیں، جو اس بات پر خوش ہوا ہے ذرا دل سے کہے سبحان اللہ. انشاءاللہ ایمان کا دامن تم تھامو، دولت تمہارے پیچھے ہوگی، تم ایمان کی محبتوں سے آگے ہوگے. اس مائی نے کہا جلدی کر، دودھ میں پانی ملا. اس نے کہا امی
फारूक आजम ने आज जुमे पे खिताब किया है, इसलिए ज़ौक़ से और जल्दी आया करो, कोई ना कोई बात तो पल्ले बांधा करो। जल्दी कर पानी मिलाओ। कहा नहीं, फारूक आजम ने मना किया है। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, जिस्म पे कप कपी तारी है। माँ ने कहा बेटा कौन सा फारूक आजम देख रहे हैं? जब इतना कहा तो बेटी ने जो जवाब दिया, उमर तड़प उठे। जो जवाब दिया आपको सुना दूं? बोलो औलाद वालों, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे। और सुनो, फिर अपने बच्चों की तरबियत इसी नहज पे करो। मुसलमान होकर अपने बच्चों को झूठ सिखाता है, मुसलमान होकर अपने बच्चों को धोखा दिलवाता है, मुसलमान होकर अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करता। ये तरबियत देखो। माँ ने कहा बेटी कौन सा फारूक आजम देख रहे हैं? बस इतना कहा तो बेटी तड़प उठी। कहा अम्मी अगर फारूक नहीं देख रहे, फारूक आजम का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर ने जब ये सुना, वो माँ ने जब ये सुना, वो तो रुक गई। उसने कहा ठीक है, बच्ची की तरबियत है। हजरत उमर वापस आए, जिस्म पे कपकपी है, आंखों में आंसू हैं, और सर सजदे में रखकर मस्जिद नबी में सर सजदे में रखते हैं। कहने लगे मौला तेरा शुक्र है किसी ने तो उमर की बात को माना। अब आगे देखिए जरा, तवज्जो है आपकी। फारूक आजम घर में आए, अपनी बीवी को साथ लिया, बीवी को साथ लिया और घर में आए। दरवाजे पे दस्तक दी। मन दक्कल बाप कौन है? कहा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हूं। मां डर गई, अमीरुल मोमिनीन? कांपते हाथों के साथ दरवाजे की दस्तक को खोला। फारूक आजम अपनी ज़ौजा मुहतरमा के पास खड़े के साथ खड़े हैं। हुजूर कैसे? आपने कहा कि अपनी ज़ौजा से कहा, इन्हें कहो पर्दा करो, उमर अंदर आता है। हजरत उमर अंदर तशरीफ लाए। अब सुनिए जरा, हजरत उमर अंदर तशरीफ लाए और कहा हुजूर कैसे आए? फरमाया मैं तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए तलब करने आया हूं। दौलत की बुनियाद पर रिश्ते करने वाले नालायकों, दौलत की बुनियाद पर रिश्ते बनाने वाले बेगैरतों, अरे दौलत के नाम पर रिश्ते पक्के करने वाले अहमकों, अरे मेरे मुस्तफा ने कहा कि जो रिश्ता दौलत की बुनियाद पर होगा वो कभी पक्का ना होगा, और जो रिश्ता दौलत की बजाय दीन की बुनियाद पर होगा, उसमें जो औलाद पैदा होगी या वहां वो दीन होगा, जब वह फरी तो दीन पैदा होगा। हैरान हूं लोग इस कदर, मैं हैरान हूं लोग दौलत के पीछे पड़ गए। कारोबार है तो दौलत, सुबह है तो दौलत, रिश्ता है तो दौलत। अक्सर हमने बेटियों की मांग को रोते देखा कि बेटे वाले कहते हैं इतना सामान लाओगे तो रिश्ता करेंगे। हैरत है तुझे, ऐसे रिश्ते तलब करने पर रिश्ता ऐसे तलब कर जैसे मुस्तफा ने कहा है, जैसे सहाबा ने किए हैं। हुजूर मेरी बेटी और आपका बेटा? वो हैरान हो गई कि कहां मैं, तवज्जो है दोस्तों, कहां मैं और कहां हुजूर, हमारा घर और आपका बेटा और मेरी बेटी। हुजूर हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कोई दौलत है ही नहीं, बस इतना कहना था। फारूक आजम खड़े हुए,
فرمایا کہ بی بی جو دولت تیرے گھر میں ہے وہ مدینے میں مجھے کہیں نظر آئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھے ہی نہیں۔ کیا جو بات آپ کو اچھی لگے سبحان اللہ کہو، اور جو مصطفیٰ کو اچھی لگے تم خاموش ہو جاؤ؟ تمہاری زبانوں کو تالے لگ جائیں جب میں محبت رسول کی بات کروں، تمہاری زبانیں خاموش ہو جائیں جب میں غیرت مصطفیٰ کی بات کروں۔ اس قدر محبت سے سبحان اللہ کہہ دے کہ تیری آواز یہاں سے نکلے اور سیدھی مدینے میں مصطفیٰ خوش ہو جائیں۔ کہ جو دولت تیرے پاس ہے وہ کہیں نہیں۔ اس بچی کا رشتہ، غریب بچی کا رشتہ کس بنیاد پر ہوا کہ فاروق اعظم نے کہا ہے پانی نہ ملا، پانی نہ ملاؤ۔ اسی بنیاد پر اب نتیجہ دیکھو، اس کا رشتہ حضرت عاصم کا رشتہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اس کا رشتہ اس بچی سے ہوا، اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام آسمہ رکھا۔ آسمہ کا رشتہ حضرت عبدالعزیز سے ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز بنتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹی سی نیکی پر کتنا بڑا اجر ملا۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، فرما روا ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ بیوی نے آ کر کہا بچے بڑا تنگ کر رہے ہیں، عید آ گئی ہے، انہیں کپڑے تو لے کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، کہنے لگے میری اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بچوں کو نئے کپڑے لے کر دوں۔ ماں نے جا کر سمجھایا بیٹا صبر کرو، لیکن پھر بچے تھے، کہنے لگے نہیں سارے لوگ نئے کپڑے پہن کے آئیں گے، ہم امیر المومن کے بیٹے ہیں، ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں نے آ کر کہا آپ ایسا کریں، ایک میں مشورہ دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مشورہ ہے؟ کہا ایسا کریں آپ بیت المال کے منشی کو بلائیں، اسے کہیں اگلے مہینے کی تنخواہ دے دے ایڈوانس، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے، میں محنت کر کر کے اور جو راشن ہوگا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ اگلے مہینے کا حساب میں ٹھیک کر دوں گی۔ تو بچے ہیں ان کو ذرا مہربانی کریں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے منشی کو بلایا، بیت المال کے منشی کو بلایا، فرمایا کہ میاں ایسا کر اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دے، میں نے بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں۔ ساری بات بتائی۔ وہ منشی کہتا ہے حضور میں دیتا تو ہوں اگلے مہینے کی تنخواہ، یہ کاغذ ہے اس پر لکھ کر دو آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے۔ حیرت ہے مجھے ہمیں اپنی زندگیوں پر۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں لکھ کے دیتا حضور، جب آپ لکھ کے نہیں دیتے پھر میں تنخواہ کیسے دے دوں؟ رک گئے۔ عید کا دن آیا، لوگ کپڑے پہن کر آئے، لوگوں کے بچے کپڑے پہن کر آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو دیکھا، لباس میلا ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، لباس اپنا بھی میلا، بچوں کے بھی میلے پھٹے ہوئے کپڑے۔ بچوں کو بلا کر گلے لگایا، سنیے نتیجہ، بچوں کو بلا کر گلے لگایا، کہا بیٹو تمہارا باپ شرمندہ ہے کہ تمہیں عید پہ نئے کپڑے نہیں لے دیے۔ بچوں نے کھڑے ہو کر کہا بابا ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے ہمارے سر شرمندگی سے جھک جاؤ۔ باقی مضمون اگلے جمعے سنتے ہیں۔